السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، نصاب اردو جماعت گیر میں مضمون حکیم منظور کی حیات اور شاعرانہ خوبیوں کا تذکرہ۔ چونکہ اس کے غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، غزل 1 غزل 2 دونوں کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے، اور ہمارا ایک سوال جو ادھورا رہ گیا تھا یا جس پہ وہ ہے حکیم منظور کی حیات اور شاعرانہ خوبیوں کا تذکرہ۔ حکیم منظور کا اصلی نام محمد منظور اور قلمی نام حکیم منظور ہے۔ 1938 عیسوی میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہائی اسکول اسلامیہ ہائی اسکول راجوری کدل میں حاصل کی۔ بعد میں ایس پی کالج سری نگر سے FSc کیا۔ حالانکہ پہلے اس کے بعد انہوں نے آرٹس سٹریم جو ہے اختیار کری ہے۔ انہوں نے علی گڑھ سے بعد میں ادیبی کامل کا امتحان بھی پاس کیا ہے۔ آپ کئی اونچے عہدوں پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور ترقی کرتے کرتے کسٹوڈین جنرل بنے۔ یہی نہیں بلکہ آپ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھی ہے اور ناظم تعلیم یعنی کہ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کی حیثیت سے بھی آپ نے کام کیا ہے۔ سرکاری ملازمت سے فارغ ہوتے ہی آپ ادبی کاموں میں جڑ گئے، یہاں تک کہ اور آخرکار 2007 عیسوی کو اس دار فانی سے آپ رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ ان کی شاعرانہ خصوصیت اگر دیکھیں گے ہم، بچپن سے ہی حکیم منظور شعر و شاعری کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ یک وقت تینوں زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ کشمیری، فارسی اور اردو حتیٰ کہ انگریزی زبان پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ چونکہ بچپن سے ہی شعر و شاعری کا انہیں شوق تھا، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 1964 عیسوی میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے۔ ان کی شاعری میں فکر و ندرت ہے، ان کا انداز استعاراتی ہے۔ حکیم منظور نے اپنے آس پاس کے ماحول سے جو کچھ اخذ کیا اسے نہایت پرتاثیر انداز میں پیش کیا۔ ان کے کلام میں جذبات، احساسات کی شدت ہے۔ کشمیر اور کشمیریت کے نشان انہوں نے علامتوں کے طور پر استعمال کیے ہیں اور انہیں آفاقی بنا دیا۔ یعنی کہ کشمیر کی شدت، ان کے جو ہے کشمیر میں کشمیریت کے نشان، ان نشانوں اور اس کشمیر کو انہوں نے آفاقی بنا دیا ہے۔ آپ جو ہے آپ کی عام روش جو ہے وہ کچھ ہٹ کر ہے۔ ان کا استعمال کیا ہوا ہر لفظ معنویت سے بھرپور ہے۔ ان کے کلام میں، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کے کلام میں
جذبے اور احساس کی شدت ہے۔ ان کے پاس الفاظ کے بردنے کا نہایت خوبصورت ڈھنگ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کشمیر اور کشمیریت کے نشان انہوں نے علامتوں کے طور پر استعمال کیے اور انہیں آفاقی بنا دیا۔ ان کی ایک تصنیف اقبال ایک تذکرہ جسے کشمیر یونیورسٹی نے شائع کی ہے، ادبی خدمات کے سلے میں انہیں یعنی کہ حکیم منظور کو جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، مغربی بنگال اور بہار اردو اکیڈمی اور اتر پردیش اردو اکیڈمی سے انعامات حاصل ہوئے۔ وہ خبر و نظر کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے شاعرانہ خصوصیت اور ان کے مجموعے کا شمار ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ آپ نے 1964 عیسوی میں باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی ہے۔ آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے، آپ کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے وہ 1978 عیسوی میں ناتمام کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں لہو لمس چنار، خوشبو کا نیا نام، برف رتوں کی آگ، پھول شفق آنگن کے، شیر آسمان اور صبح شفق تلاوت کے مجموعے جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں۔ حکیم منظور کا مختصر سا تعارف ہم نے پیش کرنے کی کوشش کری ہے، اور امید ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے اس کے بارے میں، اور تاکہ آپ مزید اس سے آپ خود پڑھیں گے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے حیات اور شاعرانہ خوبیوں کا آپ خود تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب ہاتھ میں اٹھائیں گے، اس پہ غور کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو آپ میرے فون نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔